السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے چینل اتحاد الانصار میں جن کتابوں کی آڈیو ریکارڈنگ ہوئی ہے انہیں بھی سنیں اور اپنے دوست و احباب میں اسے شیئر کریں۔ آپ کی آسانی کے لیے ان کے لنکس ڈسکرپشن میں دے دیے گئے ہیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد کے بعد۔ غزوہ احد میں مسلمانوں کو فتح کے بعد شکست ہوئی۔ لڑائی شروع ہونے کے بعد جب جنگ پورے زور پر آ گئی تھی اور دونوں لشکر ایک دوسرے کے اندر گھس گئے تھے تو مسلمانوں کا پلہ بھاری تھا۔ مشرکوں کے علم بردار عبدالدار کے خاندان والے تھے۔ مسلمانوں نے سب سے پہلے چن کر انہیں ختم کر دیا۔ جو بھی جھنڈا اٹھا کر سامنے آیا، صحابہ میں سے کسی نے بڑھ کر اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ غیر مشرکوں کو اتنا نقصان ہوا کہ آخر میں ان کے پیر اکھڑ گئے اور جدھر جس کا منہ اٹھا وہ ادھر ہی بھاگ کھڑا ہوا۔ مسلمانوں نے بڑھ کر ان کے کیمپ پر حملہ کر دیا اور مال غنیمت اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ رسول اللہ نے اسلامی لشکر اس طرح ترتیب دیا تھا کہ مسلمان ہر طرف سے مضبوط تھے۔ پشت کی پہاڑی پر آپ نے 50 صحابہ کا ایک تیر انداز دستہ بٹھا دیا تھا اور انہیں حکم دیا تھا کہ میدان جنگ میں کچھ بھی ہوتا رہے وہ وہاں سے نہ ہٹیں۔ اس طرح مسلمان پشت کے حملے سے بھی مطمئن تھے، چنانچہ وہ اطمینان سے دشمنوں کو مارتے گراتے آگے بڑھتے رہے۔ مگر عین اس وقت جب کہ فتح مسلمانوں کے قدم چوم رہی تھی، تیر انداز دستے نے اپنی جگہ چھوڑ دی۔ انہوں نے مسلمانوں کو فتح حاصل کرتے دیکھا تو وہ خوشی سے بے قابو ہو گئے۔ انہوں نے خیال کیا کہ میدان ہمارے ہاتھ آ گیا اور اب جنگ ختم ہو رہی ہے، اس لیے کیوں نہ ہم بھی آگے بڑھ کر اپنے بھائیوں کا ہاتھ بٹائیں۔ اس خیال کے ساتھ ہی وہ پہاڑی سے اتر کر مشرک کیمپ کی طرف دوڑ پڑے۔ ان میں کچھ صحابہ ایسے بھی تھے جو رسول اللہ کے حکم کے مطابق اپنی جگہ جمے رہے، مگر وہ کل 11 تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جنگ کا پانسا پلٹ گیا۔ مشرکوں کے گھوڑ سوار دستے نے یہ دیکھا کہ مسلم لشکر کی پشت خالی ہے، انہوں نے وہیں حملہ کیا اور 11 کے 11 مسلمانوں کو شہید کر دیا۔ مسلمانوں کو اطمینان ہو چکا تھا کہ اب مشرکوں میں بھگدڑ پڑ گئی ہے، اسی لیے جب اچانک پیچھے سے یہ حملہ ہوا تو گھبرا گئے۔ دشمن نے اس گھبراہٹ سے فائدہ اٹھایا اور زور شور سے حملہ کرنے شروع کر دیے۔ ادھر ایک شخص ابن قمیہ نے یہ خبر مشہور کر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قتل ہو گئے۔ غرض ان باتوں سے جیتا ہوا میدان ہاتھ سے نکل گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہو گئے۔ صحابہ آپ کو لے کر ایک ٹیلے پر پہنچ گئے تاکہ آپ دشمن سے محفوظ رہیں۔ مسلم لشکر میں اس طرح ابتری پھیل گئی کہ ایک کو دوسرے کی خبر نہیں رہی، مگر جب انہیں اچانک یہ خبر ملی کہ آپ زندہ ہیں تو مسلمان دوڑ کر آپ کے پاس پہنچنے شروع کر دیے۔ ادھر میدان جنگ پر مشرکوں کا قبضہ ہو گیا تھا۔ ان کے سینوں میں دشمنی کی آگ بھری ہوئی تھی، اس لیے انہوں نے مسلمانوں کی لاشوں سے بھی اپنے دل کی بھڑاس نکالی اور انہوں نے شہیدوں کی لاشوں کے مسئلے کر دیے، یعنی ان کے ناک کان وغیرہ کاٹ ڈالے۔ ابو سفیان میدان جنگ میں پھر رہے تھے کہ انہیں حضرت حمزہ کی لاش نظر آئی۔ انہوں نے لاش کے ہی نیزے مارے، ساتھ ہی کہتے جاتے تھے، لے اپنے لیے کیا مزہ چکھ، اپنے کیے کا مزہ چکھ۔ اس کے بعد مکے جانے سے پہلے ابو سفیان ایک پہاڑی پر چڑھے اور پھر چلا کر کہا، کیا تم لوگوں میں محمد زندہ ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جواب دینے سے روک دیا۔ پھر ابو سفیان نے 3 دفعہ یہی آواز دی، مگر کوئی جواب نہیں ملا، تو پھر تین دفعہ یہ کہا، کیا تم لوگوں میں ابن ابی قحافہ یعنی ابو بکر زندہ ہیں؟ کیا تم لوگوں میں ابن خطاب یعنی حضرت عمر زندہ ہیں؟ جب کوئی جواب نہیں آیا تو اپنے ساتھیوں کی طرف مڑے اور ان سے کہا کہ یہ سب کے سب قتل ہو گئے، کیونکہ اگر ان میں سے کوئی زندہ ہوتا تو جواب دیتا۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چپ نہیں رہا گیا اور انہوں نے فوراً پکار کر کہا کہ اے خدا کے دشمن، خدا کی قسم تو جھوٹا ہے، جن کا تو نے نام لیا ہے وہ سب زندہ ہیں۔ پھر ابو سفیان نے وہیں سے نعرہ لگایا، حبل کی جے ہو، جنگ میں کبھی جیت ہوتی ہے اور کبھی ہار، آج جنگ بدر کا بدلہ اتر گیا اور برابر ہو گئے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا کہ اٹھ کر اسے یہ جواب دو کہ اللہ تعالیٰ ہی سب سے بڑا اور بزرگ ہے، ہم تم برابر نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ ہمارا مقتول جنت میں ہے اور تمہارے مقتول دوزخ میں ہیں۔
پھر ابو سفیان نے کہا ہمارے پاس عزا ہے اور تمہارے پاس نہیں ہے، یعنی آج ہمیں بھی عزت ملی ہے۔ رسول اللہ نے پھر حضرت عمر سے فرمایا کہ جواب دو، اللہ تعالیٰ ہمارا آقا ہے اور ہمارا مددگار ہے، تمہارا کوئی مددگار نہیں۔ اس کے بعد ابو سفیان نے حضرت عمر کو آواز دے کر بلایا کہ میرے پاس آؤ۔ حضرت عمر نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ دیکھو کیا بات ہے۔ حضرت عمر ابو سفیان کے پاس آئے تو اس نے پوچھا، عمر میں تمہیں خدا کی قسم دیتا ہوں، یہ تو بتاؤ کہ کیا واقعی ہم نے محمد کو قتل کر دیا؟ حضرت عمر نے جواب دیا، ہرگز نہیں حضور، اس وقت تیری باتیں خود سن رہے ہیں۔ ابو سفیان نے کہا، تم میرے نزدیک ابن قمیہ سے زیادہ سچے اور نیک ہو، یعنی میں تمہارا یقین کرتا ہوں۔ ابن قمیہ ہی وہ شخص تھا جس نے حضرت مصعب بن عمیر کو قتل کر دیا تھا، جن کے ہاتھ میں اسلامی جھنڈا تھا۔ اسی وجہ سے اس نے یہ خبر اڑا دی کہ میں نے محمد کو قتل کر دیا۔ میدان احد سے واپس جاتے وقت ابو سفیان نے اعلان بھی کر دیا کہ اگلے سال ہم تم سے میدان بدر میں پھر لڑنے کا وعدہ کرتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو آپ نے ایک صحابی سے فرمایا کہ جواب دو، ہاں ہمارا تمہارا یہ وعدہ رہا۔ اس طرح مشرکین میدان احد سے بڑے خوش واپس گئے کہ ہم نے جنگ جیت لی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ مشرک اب کیا کرتے ہیں، یعنی وہ مکے ہی واپس جاتے ہیں یا مدینے پر پھر بھی حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ اسی لیے ان کے لشکر کے جانے کے بعد آپ نے حضرت علی سے فرمایا کہ ان کے پیچھے جاؤ اور دیکھو کہ یہ کیا کرتے ہیں اور ان کا کیا ارادہ ہے۔ اگر وہ اونٹوں پر سوار ہوں اور گھوڑوں کو ہنکا کر لے جائیں تو یہ سمجھو کہ وہ مکے ہی جا رہے ہیں، اور اگر وہ گھوڑوں پر سوار ہوں اور اونٹوں کو ہنکاتے ہوئے لے جائیں تو یہ سمجھنا کہ وہ مدینے جانا چاہتے ہیں۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر وہ مدینے کا رخ کرتے ہیں تو میں ان کا پیچھا کروں گا اور مقابلہ کروں گا۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کا پیچھا کیا، مگر انہوں نے دیکھا کہ مشرک اونٹوں پر سوار ہیں اور گھوڑوں کو ہنکا رہے ہیں۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ وہ مکے جا رہے ہیں۔ پہلے انہوں نے ارادہ کیا تھا کہ یہاں سے مدینے پر چڑھائی کریں، مگر صفوان بن امیہ نے انہیں اس سے روکا کہ ٹھیک نہیں معلوم ہوتا، کہیں لینے کے دینے نہیں پڑ جائیں۔ مشرک میدان جنگ سے جا چکے تھے، یہ بھی اطمینان ہو گیا تھا کہ واپس مکے ہی جا رہے ہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ شہیدوں کی نماز اور دفن کا انتظام کریں۔ ادھر میدان جنگ سے شہیدوں کی لاشیں بھی اکٹھی کرنی تھیں۔ چنانچہ آپ نے صحابہ سے فرمایا، کیا کوئی ہے جو سعد بن ربیع کو میرے لیے تلاش کرے کہ وہ زندوں میں ہیں یا مردوں میں، اور اگر وہ تمہیں مل جائے تو ان سے میرا سلام کہنا اور کہنا کہ رسول اللہ نے پوچھا ہے کہ اس وقت تم اپنے آپ کو کیسا پاتے ہو۔ یہ سن کر محمد بن مسلمہ اٹھے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں ان کو ڈھونڈوں گا۔ اس کے بعد حضرت ابن مسلمہ چلے اور انہوں نے حضرت سعد کو ڈھونڈ لیا۔ وہ سخت زخمی تھے لیکن ابھی تک ان میں تھوڑی سی جان باقی تھی۔ حضرت ابن مسلمہ نے ان سے کہا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں تلاش کرنے کا حکم دیا ہے کہ تم زندوں میں ہو یا مردوں میں۔ حضرت سعد نے جواب دیا، میں مردوں میں ہوں، میری طرف سے بھی رسول اللہ کی خدمت میں سلام کہنا اور کہنا کہ سعد بن ربیع کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہماری طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے۔ اپنی قوم کو بھی تم میرا سلام پہنچانا اور یہ پیغام دینا کہ سعد کہتا ہے کہ اگر تمہارے ہوتے ہوئے رسول اللہ کو کوئی بھی تکلیف پہنچی تو جان لینا کہ خدا کے یہاں تمہارا کوئی عذر بھی قبول نہیں ہوگا۔ اتنا کہہ کر حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح پاک پرواز ہو گئی۔ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ساری بات بتائی۔ اس کے بعد رسول اللہ حضرت حمزہ کی لاش ڈھونڈنے کے لیے خود نکلے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش آپ کو اس حال میں ملی کہ ناک کان وغیرہ کٹے ہوئے تھے۔ جنگ احد میں حضرت عبداللہ ابن جحش بھی شہید ہوئے تھے اور ان کی لاش بھی اس حال میں ملی تھی کہ ان کے ناک کان کٹے ہوئے تھے اور پیٹ چاک تھا۔ حضرت عبداللہ جب جنگ کے میدان میں پہنچے تھے تو انہوں نے خدا سے دعا مانگی تھی کہ مجھے دشمنوں سے لڑتے ہوئے شہادت نصیب ہو، پھر مشرک میری لاش کے ناک کان کاٹے اور جب تو مجھ سے پوچھے کہ تیرے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہوا تو میں یہ جواب دوں کہ یہ سب تیرے اور تیرے رسول کے لیے ہوا۔ خدا تعالیٰ نے حضرت عبداللہ ابن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا قبول فرمائی اور ان کو احد میں شہادت بھی ملی، اور خدا تعالیٰ کے دشمنوں نے ان کی لاش کے ساتھ ایسا ہی برتاؤ بھی کیا۔ اس غزوے میں کل 73 صحابہ شہید ہوئے، جن میں مہاجر بہت کم تھے، باقی زیادہ انصاری صحابہ تھے۔
اس روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت اثر تھا۔ آپ سب سے زیادہ اپنے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے غمگین تھے۔ جب آپ نے ان کی لاش دیکھی تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، یہاں تک کہ آپ نے فرمایا اگر ہمیں صفیہ کا خیال نہ ہوتا تو ہم حمزہ کو دفن نہ کرتے بلکہ یوں ہی چھوڑ دیتے تاکہ ان کی لاش کو جانور کھاتے اور پھر قیامت میں وہ انہی کے پیٹ میں سے اٹھتے تاکہ ان کے قاتل پر خدا کا غضب و جوش میں آ جاتا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ کے جنازے کی نماز پڑھائی۔ دوسرے شہیدوں کی نمازیں اس طرح پڑھائیں کہ ایک کا جنازہ حضرت حمزہ کے برابر رکھ دیا جاتا اور آپ نماز پڑھاتے تھے، پھر دوسرے شہید کو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برابر رکھ دیا جاتا اور آپ ان کی نماز پڑھاتے۔ اس طرح ہر شہید کی نماز کے ساتھ حضرت حمزہ کی نماز ہوئی۔ اس روز مسلمانوں کے پاس سب شہیدوں کو ڈھکنے کے لیے کپڑا بھی پورا نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ سر ڈھکتے تو پیر کھل جاتے اور پیر ڈھکتے تو سر کھل جاتا، اسی لیے ایسے صحابہ کے سروں پر کپڑا ڈال دیا گیا اور پیروں پر ایک گھاس ڈال دی گئی۔ بعض صحابہ کے لیے اتنا کپڑا بھی نہیں مل سکا تو دو کو ایک چادر میں ڈھک کر دفن کیا گیا۔ شہیدوں کی تدفین سے فارغ ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ تشریف لے گئے۔ مشرکوں کا لشکر احد کے میدان سے واپس مکے کو روانہ ہوا۔ چلتے وقت ان میں کچھ لوگوں کی رائے ہوئی تھی کہ یہیں سے اب مدینہ پر بھی حملہ کر دیا جائے، مگر صفوان بن امیہ نے اس کی مخالفت کی اور سب کو واپس مکے جانے پر راضی کر لیا۔ چنانچہ لشکر یہاں سے واپس مکے کی طرف روانہ ہوا، مگر راستے میں روحہ کے مقام پر پہنچ کر ابو سفیان کی رائے پھر بدل لی۔ انہوں نے سوچا کہ ابھی ہماری فتح مکمل نہیں ہوئی، احد کے میدان میں ہم نے مسلمانوں کو شکست دے دی ہے، بہت سو کو قتل کر دیا اور بہت سو کو زخمی کر دیا۔ اس وقت مسلمان پریشان بھی ہیں اور تھکے ہوئے بھی ہیں، اس لیے اگر ہم یہاں سے سیدھے مدینہ پر حملہ کر دیں تو ہماری جیت یقینی ہے۔ اس وقت مسلمانوں کی حالت ایسی ہے کہ وہ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ ابو سفیان کی اس رائے میں اور بھی بہت سے لوگ شریک ہو گئے اور انہوں نے مدینہ پر حملہ کرنے کا ارادہ کر لیا۔ احد کے میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشرک لشکر کے پیچھے بھیجا تھا تاکہ وہ یہ دیکھ کر آئیں کہ اب ان کا کیا ارادہ ہے، یعنی وہ مکے ہی واپس جاتے ہیں یا مدینہ پر بھی حملہ کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں۔ حضرت علی نے آ کر بتایا کہ وہ مکے جا رہے ہیں۔ اس وقت واقعی مشرکوں نے مکے کا ہی ارادہ کیا تھا، مگر روحہ پہنچ کر ان کی رائے بدل گئی تھی۔ رسول اللہ جب اس طرف مطمئن ہو گئے تب آپ نے شہیدوں کے کفن دفن کا انتظام کیا اور اس کے بعد مدینہ تشریف لے آئے، مگر یہاں آ کر بھی آپ کو اس کا خطرہ رہا کہ کہیں مشرک راستے میں سے نہ پلٹ آئے۔ آپ کا یہ خطرہ بالکل صحیح نکلا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچ کر اگلے ہی دن یعنی 16 شوال سن 3 ہجری کو اعلان کرایا کہ ہم مشرکوں کے لشکر کا پیچھا کریں گے اور جو لوگ غزوہ احد میں شریک ہوئے تھے صرف وہی ساتھ چلیں گے۔ اگرچہ اس وقت مسلمان تھکے ہوئے تھے اور ان میں بہت سے زخمی تھے، مگر رسول اللہ کا یہ حکم سن کر فوراً سب تیار ہو گئے۔ اس لشکر میں صرف وہی لوگ تھے جو غزوہ احد میں بھی شریک تھے۔ صرف ایک حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے تھے جو احد میں ساتھ نہیں تھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ساتھ چلنے کی اجازت لے لی تھی۔ قریش کا پیچھا کرنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے ارادہ کیا تاکہ ان کے دلوں میں مسلمانوں کا ڈر اور رعب باقی رہے، وہ یہ نہ سمجھیں کہ مسلمان ان سے چھپ کر سب مدینہ میں بیٹھ گئے ہیں۔ مدینہ سے روانہ ہو کر مسلم لشکر نے ایک جگہ حمرہ اسد پر پڑاؤ ڈالا۔ یہاں رسول اللہ کی خدمت میں ایک شخص معبد ابن ابو معبد خزاعی حاضر ہوا۔ یہ مسلمان نہیں تھا مگر یہ خود اور اس کا قبیلہ خزاعہ مسلمانوں کا دوست تھا، اسی لیے جب اس نے جنگ احد کا حال سنا تو یہ رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ چنانچہ اس نے آپ سے عرض کیا، محمد، خدا کی قسم آپ کے نقصان سے ہمیں بہت صدمہ ہوا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ خدا آپ کو ان مشرکوں سے محفوظ رکھے۔ اس کے بعد معبد وہاں سے چلا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حمرہ کے مقام پر ہی ٹھہرے رہے۔ یہاں سے چل کر معبد قریش کے لشکر میں پہنچا جو روحہ کے مقام پر ٹھہرا ہوا تھا۔ قریشی لشکر کے سالار ابو سفیان نے معبد کو آتے دیکھا تو کہا کہ لو، یہ معبد آ رہا ہے، اس کے بعد ضرور کوئی نئی خبر ہوگی۔ پھر معبد سے پوچھا، تم جس طرف سے آ رہے ہو ادھر کی کیا خبریں ہیں؟ معبد نے جواب دیا، محمد تمہاری تلاش میں نکلے ہیں اور ان کے ساتھ ایسا لشکر ہے جو اس جیسا میں نے کبھی نہیں دیکھا۔
ان میں سے ہر شخص تمہارے خلاف بھڑکا ہوا ہے۔ اس دفعہ محمد کے ساتھ وہ لوگ بھی ہیں جو عہد میں نہیں آ سکے تھے، انہوں نے عہد کیا ہے کہ وہ تم سے لڑے بغیر اور بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے۔ ابو سفیان نے سن کر کہا کہ خدا تیرا ناس کرے، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ معبد نے کہا خدا کی قسم وہ بالکل قریب ہی ہیں۔ ابو سفیان گھبرا گئے، انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم ہم نے تو یہ ارادہ کیا تھا کہ یہاں سے واپس مدینے کو جائیں اور مسلمانوں پر پھر حملہ کریں تاکہ جو بچے کچے ہیں انہیں بھی ختم کر دیں۔ معبد نے جواب دیا میں تمہیں اس سے منع کروں گا۔ اب ابو سفیان خود خوف زدہ ہو گئے تھے اور پورے لشکر نے مکے واپس جانے کا ارادہ کر لیا۔ ابھی یہ لوگ سوچ ہی رہے تھے کہ اتفاق سے وہاں سے ایک قافلے کا گزر ہوا۔ یہ قافلہ عبد قیس کا تھا اور تجارت کے لیے مدینے جا رہا تھا۔ ابو سفیان نے قافلے والوں سے پوچھا آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ ہم تجارت کے لیے مدینہ جا رہے ہیں۔ ابو سفیان نے ان سے پوچھا کیا تم لوگ میرا ایک پیغام محمد تک پہنچا سکتے ہو؟ وہ لوگ تیار ہو گئے۔ تب ابو سفیان نے کہا جب تم محمد کے پاس پہنچو تو اس سے بتا دینا کہ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم یہیں سے واپس ہو کر ان پر اور ان کے ساتھیوں پر چڑھائی کریں گے تاکہ جو مسلمان باقی رہ گئے ہیں ان کو بھی ٹھکانے لگا دیں۔ یہ قافلہ یہاں سے آگے روانہ ہو گیا۔ جب یہ لوگ ہمراہ اسد کے مقام پر پہنچے تو ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے آپ کو ابو سفیان کا پیغام پہنچایا۔ رسول اللہ نے پیغام سن کر صرف اتنا فرمایا کہ اللہ ہمیں کافی ہے اور وہی سب سے اچھا سہارا ہے۔ ادھر ابو سفیان نے معبد خزاعی کی بات سنتے ہی مکے واپس جانے کا فیصلہ کر لیا۔ چنانچہ انہوں نے لشکر کو کوچ کا حکم دیا اور جلدی جلدی وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ رسول اللہ نے 3 دن تک ہمراہ اسد میں قیام فرما کر مشرکوں کا انتظار فرمایا۔ آخر معبد کا بھیجا ہوا ایک آدمی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کو اطلاع دی کہ ابو سفیان اور دوسرے قریشی مسلمانوں سے ڈر کر مکے واپس چلے گئے ہیں۔ غیر تیسرے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس مدینے کے لیے روانہ ہو گئے ہیں۔ روحہ کے مقام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے۔ یہاں آج کل منافقوں کی زبانیں خوب کھلی ہوئی تھی کیونکہ غزوہ احد میں مشرکوں کے ہاتھوں مسلمانوں کو نقصان اٹھانا پڑا تھا۔ منافق اس پر مسلمانوں کا مذاق اڑاتے، انہیں برا بھلا کہتے اور ساتھ ہی اپنی بڑائیاں کرتے کہ اگر تم ہماری بات مانتے تو یہ نقصان نہ اٹھاتے۔ منافقوں کا سردار ابن ابی رسول اللہ کی شان میں بری بری باتیں کہتا۔ غرض یہ لوگ طرح طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے خلاف زہر اگلتے رہے، مگر دل میں سب اچھی طرح جانتے تھے کہ مسلمانوں کو شکست نہیں ہوئی ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہوا ہے کہ لڑائی برابر ہو گئی، کیونکہ احد میں نہ تو کوئی مسلمان گرفتار ہوا اور نہ ہی مشرکوں کو مسلمانوں کا مال غنیمت ملا۔ دوسری طرف یہ کہ مشرکوں کے کئی بڑے بڑے سردار قتل ہو گئے تھے۔ اس طرح وہ لوگ اپنے بہت سے سرداروں کو کھو کر خالی ہاتھ واپس جا رہے تھے۔ منافق یہ سب کچھ جانتے تھے، مگر چونکہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچا کر انہیں خوشی ہوتی تھی، اس لیے جھوٹ سچ کی وہ پرواہ نہیں کرتے تھے۔ غرض مدینہ پہنچنے کے کچھ عرصے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ ایک شخص خالد بن سفیان مسلمانوں سے لڑنے کے لیے لشکر جمع کر رہا ہے۔ آپ نے فوراً حضرت عبداللہ ابن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری کو اس کی طرف روانہ فرمایا تاکہ وہ اس کا قصہ پاک کر کے آئیں۔ حضرت عبداللہ گئے اور اس کو قتل کر کے اس کا سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر آئے۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر طرف کا خیال رکھتے تاکہ بے خبری میں کوئی دشمن حملہ کر کے مسلمانوں کو نقصان نہ پہنچا دے۔ آپ کو جب بھی معلوم ہوتا کہ کوئی قبیلہ مسلمانوں سے لڑنے کی تیاریاں کر رہا ہے تو آپ فوراً یا تو خود اس کی طرف نکلتے یا صحابہ کی جماعت بھیجتے تاکہ اس وقت اس کی طاقت ختم کر دیں۔ اسی طرح جن قبیلوں کے متعلق آپ کو یہ معلوم ہوتا کہ ان کے دل اسلام کی طرف جھک رہے ہیں تو آپ ان میں اپنے صحابہ کو بھیجتے تاکہ وہ وہاں تبلیغ کریں اور انہیں دین سکھائیں۔ چنانچہ صحابہ کرام وہاں جا کر انہیں قرآن کی تعلیم دیتے اور دین سمجھاتے۔ غزوہ احد کے بعد ایک دن قبیلہ عزل اور قارہ کے کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہمارے قبیلے کے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا ہے، اس لیے آپ ہمارے ساتھ اپنے صحابہ بھیج دیجئے تاکہ وہ ہمیں دین سمجھائیں اور قرآن شریف بھی پڑھائیں۔ رسول اللہ نے ان کے ساتھ 6 صحابہ کو بھیج دیا جن کے نام یہ ہیں: حضرت مرشد، حضرت خالد بن بکیر، حضرت عاصم بن ثابت،
ابن ابو الافلاح، حضرت خبیب بن عدی، حضرت زید بن دثنہ، حضرت عبداللہ بن طارق رضی اللہ عنہم اجمعین۔ رسول اللہ نے اس جماعت کا امیر حضرت مرشد کو بنایا۔ صحابہ کی جماعت ان آدمیوں کے ساتھ روانہ ہو گئی۔ جب یہ رجوع کے مقام پر پہنچے تو اچانک ان لوگوں نے صحابہ کے ساتھ دغا کی جو انہیں لے کر آئے تھے۔ انہوں نے ایک دم شور مچا کر قبیلہ حذیل کے لوگوں کو بلا لیا تاکہ وہ مسلمانوں کو قتل کر دیں۔ قبیلہ حذیل کے جو لوگ آئے ان کی تعداد 200 تھی۔ غرض حذیل کے لوگ ایک دم تلواریں لے کر صحابہ پر جھپٹے۔ صحابہ سمجھ گئے کہ ہمیں دھوکہ سے لایا گیا ہے، مگر خدا تعالیٰ کے نیک بندے گھبرائے نہیں، بلکہ انہوں نے فوراً تلواریں سونت لیں اور مقابلے کے لیے تیار ہو گئے۔ اگرچہ مسلمان صرف 6 تھے اور مشرک 200 تھے، مگر جب انہوں نے مسلمانوں کے ہاتھوں میں تلواریں دیکھیں تو سمجھ گئے کہ یہ 6 آدمی بھی آسانی سے بس میں نہیں آئیں گے، بلکہ نہ جانے ہمارے کتنے آدمیوں کو ختم کر دیں گے۔ اس لیے انہوں نے مسلمانوں کو پھر دھوکہ دینا چاہا تاکہ لڑے بغیر انہیں گرفتار کر لیں۔ انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم ہم تمہیں قتل کرنا نہیں چاہتے، بلکہ ہم تمہیں مکے والوں کو بیچ دیں گے تاکہ ہمیں کچھ مال مل جائے۔ ہم خدا کے نام پر عہد کرتے ہیں کہ تمہیں قتل نہیں کریں گے۔ صحابہ سمجھ گئے کہ یہ پھر دھوکہ دینا چاہتے ہیں، چنانچہ حضرت مرشد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خالد اور حضرت عاصم بن ابو الافلاح رضی اللہ عنہ اجمعین نے جواب دیا، خدا کی قسم ہم مشرکوں سے کوئی عہد نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد ان تینوں نے بہادری کے ساتھ ان پر حملہ کر دیا، مگر یہ صرف 3 تھے کیونکہ باقی 3 صحابہ نے ان پر اعتماد کر لیا اور اپنے آپ کو مشرکوں کے ہاتھوں گرفتار کرا دیا۔ غرض یہ تینوں دشمن سے لڑے اور بہادری کے ساتھ شہید ہو گئے۔ ان شہیدوں میں حضرت عاصم بن ثابت ابن ابو الافلاح بھی تھے۔ یہ ابن ابو الافلاح وہی تھے جنہوں نے ایک عورت سلافہ بنت سعد کے 2 لڑکوں مصافع اور طلحہ کو احد میں قتل کیا تھا۔ اس وقت سلافہ بنت سعد نے قسم کھائی تھی کہ جو شخص مجھے ابن ابو الافلاح کا سر لا کر دے گا اسے 100 اونٹ انعام دوں گی۔ ساتھ ہی سلافہ نے یہ قسم بھی کھائی تھی کہ میں ابن ابو الافلاح یعنی عاصم کے سر پر شراب بھر کر پیوں گی۔ حذیل کے لوگوں کو سلافہ کی اس قسم کا حال معلوم تھا، اس لیے انہوں نے ارادہ کیا کہ حضرت عاصم کا سر سلافہ کو لے جا کر دیں اور اس سے انعام حاصل کریں۔ ادھر حضرت عاصم نے ایک دفعہ خدا تعالیٰ سے دعا کی تھی اور عہد کیا تھا کہ نہ تو میں کبھی کسی مشرک کے بدن کو ہاتھ لگاؤں گا اور نہ کبھی کوئی مشرک میرے بدن کو ہاتھ لگا سکے۔ غرض حذیل کے لوگ انعام کے لالچ میں حضرت عاصم کا سر لینے لاش کے پاس گئے، مگر انہوں نے دیکھا کہ لاش کے چاروں طرف بھیڑوں یعنی زنبور کا ایک زبردست لشکر تنا ہوا ہے، جس کی وجہ سے لاش کے پاس پھٹکنا بھی ممکن نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر انہوں نے کہا چلو شام کو پھر آئیں گے، اس وقت بھیڑیں اڑ جائیں گی، مگر خدا تعالیٰ حضرت عاصم کی لاش کی حفاظت فرما رہا تھا، اس لیے شام کو وہاں سیلاب آیا جو حضرت عاصم کی لاش کو بہا کر نہ جانے کہاں سے کہاں لے گیا۔ قبیلہ حذیل کے لوگوں نے باقی 3 صحابہ کو گرفتار کر لیا تھا، جن کے نام یہ ہیں حضرت زید بن دثنہ، حضرت خبیب اور حضرت عبداللہ بن طارق رضی اللہ عنہم اجمعین۔ مشرکوں نے ان تینوں کو اپنی کمانوں کی تان سے باندھ لیا اور انہیں لے کر مکے روانہ ہوئے۔ جب یہ لوگ مکے کے قریب وادی زہران میں پہنچے تو حضرت عبداللہ بن طارق نے کسی طرح اپنے ہاتھ کھول لیے، مگر مشرکوں نے دیکھ لیا اور فوراً ان کو پتھروں سے مار مار کر شہید کر دیا۔ اس کے بعد وہ باقی 2 صحابہ کو لے کر چلے اور مکے پہنچ گئے۔ مکے پہنچ کر انہوں نے دونوں قیدیوں کو قریش کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ حذیل کے 2 آدمی مکے میں قید تھے، انہوں نے ان صحابہ کے بدلے میں ان دونوں آدمیوں کو واپس لے لیا۔ حضرت زید کو صفوان بن امیہ نے خرید لیا تاکہ انہیں اپنے باپ امیہ بن خلف کے بدلے میں قتل کر دے۔ دوسری قیدی حضرت خبیب کو جحیر ابن ابی احاب نے خرید لیا تاکہ وہ انہیں اپنے ایک رشتہ دار کے قتل کے بدلے میں قتل کر دے۔ اب صفوان بن امیہ نے اپنے ایک غلام کو بلایا جس کا نام نسطاس تھا۔ صفوان نے حضرت زید کو نسطاس کے ساتھ تنعیم کے مقام پر بھیجا تاکہ وہاں انہیں قتل کر دیا جائے۔ تنعیم میں پہلے سے بہت سے قریشی جمع تھے تاکہ حضرت زید کے قتل کا منظر دیکھیں۔ اس مجمع میں ابو سفیان بھی تھا۔ جب نسطاس حضرت زید کو قتل کرنے کے لیے بڑھا
تو ابو سفیان حضرت زید کے پاس آ کر ان سے کہنے لگا کہ زید، میں تجھے خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا تیرے دل میں خیال آتا ہے کہ اس وقت تیری جگہ یہاں محمد ہوتے اور ہم انہیں قتل کرتے ہوئے ہوتے اور تو اپنے گھر آرام سے بیٹھا ہوا ہوتا؟ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ خدا کی قسم، مجھے تو یہ بھی گوارا نہیں کہ محمد اس وقت جہاں ہیں وہیں ان کا کانٹا چبھنے سے تکلیف ہو اور میں اپنے گھر بیٹھا رہوں۔ ابو سفیان کو اس جواب پر بہت حیرت ہوئی اور اس نے اسے کہنا پڑا کہ میں نے ایسا آدمی آج تک نہیں دیکھا جس کے ساتھی اسے اتنا چاہتے ہوں جتنا کہ محمد کے ساتھی محمد کو چاہتے ہیں۔ اس کے بعد نسطاس آگے بڑھا اور اس نے حضرت زید کو شہید کر دیا۔ یہی صفوان بن امیہ اور یہی نسطاس جنہوں نے اس وقت حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صرف اس واسطے قتل کیا کہ مسلمان تھے، کچھ عرصے بعد خود بھی مسلمان ہو گئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں شامل ہو گئے۔ دوسرے قیدی حضرت خبیب تھے، ان کو مشرکوں نے ایک کال کو کوٹری میں بند کر دیا تھا، نہ کھانے کو روٹی دیتے تھے اور نہ پینے کو پانی، تاکہ وہ وہیں بھوکے پیاسے مر جائیں۔ جس شخص نے حضرت خبیب کو خریدا تھا اس کی ایک باندی تھی جس کا نام مادیہ تھا۔ ایک روز مادیہ نے وہ کھوٹری کھولی جس میں حضرت خبیب بھوکے پیاسے بند تھے۔ اسے یہ خیال تھا کہ وہ بھوک پیاس سے ختم ہو گئے ہوں گے، مگر حضرت خبیب کو دیکھ کر اس کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی، کیونکہ وہ اچھے خاصے ہی نہیں تھے بلکہ اس وقت ان کے ہاتھ میں انگوروں کا ایک بڑا سا خوشہ تھا اور وہ اسے کھا رہے تھے، حالانکہ یہ انگوروں کا موسم بھی نہیں تھا۔ قتل سے پہلے حضرت خبیب نے اسی باندی سے استرا مانگا تاکہ اس سے بال صاف کر لے۔ اس نے استرا منگوا دیا۔ اسی وقت اس کا ایک چھوٹا سا بچہ کھیلتا ہوا حضرت خبیب کے پاس پہنچ گیا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ نے بچے کو گود میں بٹھا لیا۔ اب اس عورت نے دیکھا کہ حضرت خبیب کے ہاتھ میں استرا ہے اور بچہ ان کی گود میں بیٹھا ہے۔ وہ عورت یہ دیکھ کر ڈر گئی، کیونکہ اسے خیال ہوا کہ کہیں قیدی اپنے بدلے میں بچے کو قتل نہ کر دے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ یہ عورت بچے کی وجہ سے گھبرا رہی ہے۔ انہوں نے عورت سے کہا، کیا تم یہ سمجھ رہی ہو کہ میں اس بچے کو قتل کر دوں گا؟ انشاءاللہ تعالیٰ میں کبھی ایسا نہیں کر سکتا۔ آخر ایک دن مشرکوں نے حضرت خبیب کو قید خانے سے نکالا اور انہیں پھانسی پر لٹکانے کے لیے تنعیم کے مقام پر لے چلے۔ جب وہاں پہنچ گئے تو حضرت خبیب نے مشرکوں سے فرمایا، اگر تم لوگ مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دے سکتے ہو تو دے دو۔ مشرکوں نے اجازت دے دی تو حضرت خبیب نے بہت سکون کے ساتھ اور ٹھہر کر نماز پڑھی۔ سلام پھیر کر انہوں نے مشرکوں سے فرمایا، خدا کی قسم اگر مجھے یہ خیال نہ ہوتا کہ تم مجھے مرنے سے ڈر جانے کا الزام دو گے تو میں اور زیادہ دیر میں نماز پوری کرتا۔ اس کے بعد حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھانسی کے تختے پر چڑھایا گیا۔ اس وقت حضرت خبیب نے خدا سے دعا کی کہ اے اللہ، ان کو گن کر اور منتشر کر کے مار اور ان میں سے ایک کو بھی مت چھوڑ۔ مشرکوں نے سولی دینے سے پہلے حضرت خبیب سے کہا کہ تم اگر اپنا مذہب یعنی اسلام چھوڑ دو تو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے ورنہ تمہیں قتل کر دیں گے۔ اس پر حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ خدا تعالیٰ کے راستے میں میرا قتل ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اے اللہ، یہاں کوئی ایسا نہیں ہے جو تیرے رسول کو میری طرف سے سلام پہنچا دے، اس لیے تو ہی ان تک میرا سلام پہنچا دے اور جو کچھ ہمارے ساتھ کیا جا رہا ہے اس کی خبر بھی اپنے رسول تک پہنچا دے۔ جس وقت حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کو سلام پہنچا رہے تھے اس وقت حضور مدینے میں کچھ صحابہ کے پاس تشریف فرما تھے۔ صحابہ نے دیکھا کہ ایک دم آپ ایسی حالت ہو گئی ہے جیسے وحی نازل ہونے کے وقت ہوا کرتی تھی۔ پھر صحابہ نے آپ کو یہ فرماتے ہوئے سنا، وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مشرکوں نے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سولی دے دی اور وہ شہید ہو کر اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان صحابہ کی شہادت کا بہت زیادہ رنج اور صدمہ ہوا۔ ہر مسلمان کے دل پر اس کا بہت اثر تھا، کیونکہ مشرکوں نے ان کے ساتھ دھوکہ کیا تھا۔ قبیلہ بنی عامر عرب کا ایک قبیلہ تھا جس کا سردار ایک شخص ابو برہ تھا۔ سن 4 ہجری کے شروع ہی میں یہ ابو برہ ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کچھ ہدیہ لے کر آیا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہدیہ لینے سے انکار کر دیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ملنے آیا تو آپ نے اسے اسلام قبول کرنے کے لیے کہا۔ ابو برہ نے اسلام قبول نہیں کیا، مگر اس نے اس دین سے بیزاری بھی ظاہر نہیں کی، بلکہ اس نے آپ سے کہا کہ میں آپ کے پیغام کو بہت اچھا اور عمدہ سمجھتا ہوں محمد، اگر آپ اپنے کچھ صحابہ اہل نجد کی طرف بھیج دیں اور وہ انہیں اسلام کی تبلیغ کریں تو مجھے امید ہے کہ وہ مسلمان ہو جائیں گے۔ اہل نجد سے مراد قبیلہ بنی عامر اور بنی سلیم تھے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے خطرہ ہے کہ اہل نجد میرے صحابہ کے ساتھ غداری نہ کریں۔ ابو برہ نے کہا، میں اس کا ذمہ دار ہوں کہ وہ میری پناہ میں ہوں گے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بھیجنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ابو برہ اسی وقت نجد کی طرف گیا اور اس نے لوگوں میں اعلان کر دیا کہ میں نے محمد کے صحابہ کو پناہ دے دی ہے۔ ادھر رسول اللہ نے 60 صحابہ کو بھیجنے کے لیے چنا۔ یہ سب بڑے پائے کے صحابہ تھے اور سب قاری اور حافظ تھے۔ ان میں سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام عامر بن فہرہ بھی تھے۔ حضور نے ان کو ایک خط دیا جو قبیلے کے سردار عامر بن طفیل کے نام تھا۔ یہ عامر ابو برہ کا بھتیجا تھا۔ حضور نے اس جماعت کا امیر حضرت منذر ابن عمرو ساعدی کو بنایا۔ صحابہ کی یہ جماعت مدینے سے روانہ ہو گئی۔ جب یہ بیر معونہ پر پہنچے تو انہوں نے وہاں قیام کیا۔ یہ جگہ بنی عامر اور بنی سلیم کے علاقے میں تھی۔ صحابہ نے یہاں پہنچ کر پہلے رسول اللہ کا خط عامر بن طفیل کے پاس بھیجا۔ یہ خط لے کر حضرت حرام بن ملحان عامر کے پاس گئے۔ عامر بن طفیل اسلام اور مسلمانوں کا سخت دشمن تھا۔ حضرت حرام نے عامر کو خط دے کر یہ فرمایا کہ اے اہل بیر معونہ، میں تمہارے پاس رسول اللہ کا قاصد بن کر آیا ہوں، تم لوگ خدا تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ مگر عامر نے نہ تو رسول اللہ کا خط پڑھا اور نہ ابو برہ کے اعلان کا خیال کیا، بلکہ اس نے اپنے ایک آدمی کو اشارہ کیا۔ وہ حضرت حرام کے پیچھے سے آیا اور ان کے اس زور سے نیزہ مارا کہ وہ آر پار ہو گیا۔ حضرت حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ سے اس وقت یہ جملہ نکلا، اللہ اکبر، رب کعبہ کی قسم، میں تو کامیاب ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ اب عامر نے قبیلہ بنی عامر کو پکارا کہ وہ ان تمام صحابہ کو قتل کر دیں، مگر انہوں نے انکار کر دیا کہ جس کو ابو برہ نے پناہ دے دی ہم اس کو قتل نہیں کر سکتے۔ جب ادھر بس نہ چلا تو عامر نے قبیلہ بنی سلیم کو مدد کے لیے پکارا، وہ تیار ہو گئے۔ اب عامر بنی سلیم کو لے کر بیر معونہ پر پہنچا اور چپکے سے جا کر مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ مسلمان بے خبر تھے، اس لیے اپنا بچاؤ بھی نہ کر سکے اور سب شہید ہو گئے۔ صرف 2 صحابہ ہی زندہ بچے، ایک حضرت کعب بن زید اور دوسرے حضرت عمرو بن امیہ زمری۔ حضرت کعب اس طرح بچے کہ وہ زخمی ہو کر گر پڑے اور مشرک سب کو مارنے کے بعد چلے گئے۔ وہ سمجھے کہ یہ بھی ختم ہو چکے ہیں، مگر وہ زندہ تھے، صرف زخموں کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے تھے۔ چنانچہ ہوش میں آنے کے بعد وہ وہاں سے اٹھ کر مدینے چلے گئے۔ دوسرے حضرت عمرو بن امیہ اس طرح بچے کہ انہیں عامر نے گرفتار کر لیا تھا اور پھر یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ میری ماں نے ایک غلام آزاد کرنے کی قسم کھائی تھی۔ حضرت عمرو یہاں سے مدینے کو چلے۔ راستے میں وہ سستانے کے لیے ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر میں وہاں 2 آدمی اور آ کر بیٹھ گئے۔ حضرت عمرو نے ان سے پوچھا کہ وہ کون ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ ہم بنی سلیم کے لوگ ہیں۔ حضرت عمرو کے ساتھیوں کو بنی سلیم کے لوگوں نے ہی قتل کیا تھا، اس لیے انہوں نے سوچا کہ اپنے سب ساتھیوں کا بدلہ لینا تو بہت مشکل ہے، مگر ان دونوں کو تو میں قتل کر ہی دوں گا تاکہ کچھ تو بدلہ اتر جائے۔ حضرت عمرو ان کے سونے کے انتظار میں بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ دونوں سو گئے تو حضرت عمرو نے جلدی سے دونوں کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد یہ یہاں سے چل کر مدینے پہنچ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان دونوں آدمیوں کے قتل کا حال معلوم ہوا تو آپ کو بہت افسوس ہوا، کیونکہ وہ دونوں آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ میں تھے۔ یہ بات حضرت عمرو کو معلوم نہیں تھی، اسی لیے حضور نے فرمایا کہ ان دونوں کا خون بہا دینا ہم پر واجب ہے۔ حضرت عمرو بن امیہ نے حضور کو اپنی جماعت کا انجام بتایا کہ کس طرح بنی سلیم نے ان سب کو دھوکے سے قتل کر دیا۔ حضور کو یہ سن کر بے حد صدمہ ہوا اور آپ نے فرمایا کہ یہ ابو برہ کی حرکت ہے۔ حضور کو اپنے ان صحابہ کا اتنا صدمہ ہوا کہ آپ بہت عرصے تک روزانہ صبح کی نماز میں ان صحابہ کے قاتلوں کے لیے بد دعا فرماتے رہے۔
ادھر خود ابو برہ کو جب معلوم ہوا کہ اس کے بھتیجے عامر نے صحابہ کے ساتھ دغا کی اور میرے اعلان کی پرواہ نہیں کی تو اس کو بھی بہت زیادہ صدمہ ہوا۔ اس نے اپنے بیٹے ربیعہ کو بھیجا کہ وہ صحابہ کے بدلے میں ابو عامر کو قتل کر دے۔ ربیعہ نے آ کر عامر پر حملہ کیا مگر وار اوچھا پڑا، عامر صرف زخمی ہو گیا۔ ابو برہ اسی زخم میں، اسی غم میں کچھ عرصے بعد خود بھی مر گیا۔ حضرت عمرو بن امیہ نے جن 2 آدمیوں کو قتل کر دیا تھا ان کا تاوان مسلمانوں پر ضروری تھا کیونکہ وہ حضور کی پناہ میں تھے۔ ادھر مدینہ میں یہودیوں کا ایک قبیلہ آباد تھا جو بنی نذیر کہلاتا تھا۔ ان کا بھی ان دونوں آدمیوں کے قبیلے بنی سلیم سے معاہدہ تھا، اس لیے تاوان کی کچھ رقم بنی نذیر کے یہودیوں پر بھی واجب تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس رقم کی بات کرنے کے لیے بنی نذیر کے یہودیوں کے پاس تشریف لے گئے۔ آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت علی بھی تھے۔ یہودیوں نے ظاہر میں بڑی خوشی کے ساتھ آپ کو بٹھایا اور کہا کہ ہاں ابو القاسم، جس کام کے لیے آپ آئے ہیں ہم اس میں آپ کی مدد کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ایک مکان کی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ یہودی ظاہر میں تو آپ کی مدد کا وعدہ کر رہے تھے مگر ان کے دل میں چور تھا، چنانچہ وہ الگ جا کر آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ آپ کو کسی طرح قتل کر دیں۔ وہ آپس میں کہنے لگے کہ ایسا موقع پھر کبھی نہیں ملے گا۔ اس وقت وہ دیوار کے نیچے بیٹھے ہیں، اگر کوئی آدمی اوپر جا کر چھت سے ایک بڑا پتھر دے مارے تو یہ ابھی ختم ہو جائیں گے۔ یہ یہودی کہنے لگا اس کام کے لیے میں تیار ہوں۔ اس وقت یہودی قوم کے ایک سردار سلام بن مشکم نے ان کو بہت روکا اور کہا ایسا مت کرو، خدا کی قسم جو خیال تمہارے دل میں بھی ہوتا ہے اس کی محمد کو خبر ہو جاتی ہے، اور پھر ہمارے اور ان کے درمیان جو معاہدہ ہے یہ بات اس کے خلاف ہے۔ مگر سلام کی بات کسی نے نہیں مانی۔ اب وہ آدمی پتھر پھینکنے کے ارادے سے اوپر چڑھا مگر اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آسمان سے وحی آئی جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتا دیا کہ یہودی کیا کرنے والے ہیں۔ چنانچہ لوگوں نے دیکھا کہ حضور اچانک وہاں سے اٹھ کر مدینہ چلے گئے۔ آپ نے نہ کچھ فرمایا اور نہ کسی سے ساتھ آنے کو کہا۔ لوگ سمجھے کہ آپ کسی کام سے اٹھ کر تشریف لے گئے مگر یہاں سب کو انتظار کرتے دیر گزر گئی اور آپ واپس نہیں آئے۔ اب صحابہ کو فکر ہوئی، چنانچہ وہ وہاں سے اٹھ کر آپ کی تلاش میں چلے۔ راستے میں انہوں نے ایک شخص کو مدینے کی طرف سے آتے دیکھا۔ انہوں نے اس سے پوچھا کہ اس نے رسول اللہ کو تو راستے میں نہیں دیکھا۔ اس نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی مدینے میں دیکھا ہے۔ سب کو بہت تعجب تھا کہ کیا بات ہوئی جس کی وجہ سے آپ اچانک واپس تشریف لے گئے۔ جب صحابہ مدینے پہنچے تو انہوں نے آپ سے اس طرح واپس چلے آنے کی وجہ پوچھی۔ تب حضور نے ان کو ساری بات بتائی کہ کس طرح یہودیوں نے آپ کے ساتھ دھوکہ کرنا چاہا اور کس طرح آپ کو وحی کے ذریعے خدا تعالیٰ نے اس کی خبر دے دی۔ اس بات سے یہودیوں اور مسلمانوں کا معاہدہ ٹوٹ گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا حق حاصل ہو گیا کہ آپ بنی نذیر کے یہودیوں کے خلاف کارروائی فرمائیں۔ رسول اللہ نے یہودیوں کے پاس کہہ بھیجا کہ میرے شہر سے نکل جائیں۔ آپ نے بنی نذیر کے یہودیوں کو 10 دن کی مہلت دی کہ اس عرصے میں وہ شہر خالی کر دیں ورنہ انہیں قتل کر دیا جائے گا۔ یہودیوں نے اس حکم پر چلے جانے کا ارادہ کر لیا اور انہوں نے اونٹ وغیرہ منگائے کہ سامان ڈھو کر لے جائیں، مگر اسی وقت منافقوں نے انہیں روکا کیونکہ منافق ایسے موقعوں کی تلاش میں رہتے تھے، اسی لیے انہوں نے بنی نذیر کو روکا۔ ان میں عبداللہ ابن ابی منافق سب سے آگے تھا۔ اس نے یہودیوں کے پاس کہلایا کہ تم لوگ اپنے گھروں سے مت نکلو بلکہ وہیں رہو، میرے ساتھ 2000 آدمی ہیں جن میں میری قوم کے آدمی بھی ہیں اور عرب کے دوسرے لوگ بھی ہیں، وہ سب تمہارے قلعوں میں پہنچ جائیں گے اور آخری دم تک لڑیں گے۔ بنی نذیر یہ خبر سن کر بہت خوش ہوئے اور انہوں نے ارادہ کر لیا کہ ہم نہیں جائیں گے۔ چنانچہ انہوں نے حضور کو کہلا بھیجا کہ ہم شہر نہیں چھوڑیں گے، آپ سے جو ہو سکے کر لیں۔ یہودیوں کے سردار حی بن اخطب نے ابن ابی کے کہنے پر جب رسول اللہ کے پاس انکار بھیجا تو سلام بن مشکم نے اس کو روکا اور اس سے منع کیا۔ اس نے مشورہ دیا کہ جیسے محمد نے کہا ہے ہم شہر خالی کر دینا چاہتے ہیں،
مگر حی نے نہیں مانا۔ یہ حی بن اخطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجہ محترمہ ام المؤمنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باپ تھا۔ غرض جب یہودیوں نے انکار کر دیا تو حضور نے صحابہ کو تیار ہونے کا حکم دیا۔ آپ نے مدینہ میں حضرت ابن ام مکتوم کو قائم مقام بنایا اور ربیع الاول کے مہینے میں صحابہ کے لشکر کے ساتھ آ کر آپ نے بنی نذیر کے یہودیوں کا محاصرہ کر لیا۔ یہودی قلعہ بند ہو کر بیٹھ گئے۔ وہ قلعے کی دیواروں پر سے مسلمانوں پر تیر اور پتھر برساتے رہے مگر باہر نکل کر مقابلہ نہیں کرتے تھے۔ اسی طرح 6 راتیں گزر گئیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ ان کے باغات کاٹ دو اور کھیتیاں جلا دو۔ اس کام پر آپ نے حضرت ابو لیلہ مازنی اور حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ کو لگایا۔ چنانچہ انہوں نے باغ وغیرہ کاٹنے شروع کر دیے۔ یہ دیکھ کر یہودیوں نے پکار کر حضور سے اور مسلمانوں سے کہا کہ اے ابو القاسم، تم تو فساد سے روکا کرتے ہو، پھر آخر یہ باغ وغیرہ کیوں کاٹ رہے ہو؟ ادھر ابن ابی محاصرے کے دوران بھی یہودیوں کے پاس کہلاتا رہا کہ اپنی جگہ سے مت ہلنا، میں اور میری قوم کے لوگ تمہارے ساتھ ہیں۔ اگر جنگ ہوئی تو ہم تمہارے ساتھ مل کر لڑیں گے، اور تمہیں شہر بدر کیا گیا تو ہم بھی تمہارے ساتھ یہاں سے چلے جائیں گے۔ یہودی انتظار کرتے رہے کہ کب ابن ابی کی مدد آئے، مگر اس کی طرف سے وعدے کے سوا کچھ بھی نہیں آیا۔ حی بن اخطب کو سب سے زیادہ بھروسہ تھا کہ ابن ابی کی مدد ضرور آئے گی، مگر اب سلام بن مشکم اور کنانہ بن سوریہ بار بار اس کو چھیڑتے، اس کا مذاق اڑاتے کہ وہ کہاں ہے۔ وہ کہتے، ابن ابی کی وہ مدد کہاں گئی جس کا تمہیں یقین تھا؟ حی ایسی باتیں سنتا اور باتیں بنا کر رہ جاتا۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محاصرہ جاری رکھا۔ محاصرہ اتنا سخت تھا کہ یہودی گھبرا اٹھے۔ اب ان کا سارا جوش و خروش جاتا رہا اور سوچنے لگے کہ کسی طرح ہمیں شہر چھوڑنے کی اجازت پھر مل جائے تو ہم فوراً چلے جائیں۔ اب یہودی اتنے خوفزدہ ہو گئے کہ ایک روز انہوں نے رسول اللہ کے پاس درخواست بھیجی کہ اگر آپ ہمیں شہر چھوڑنے کی اجازت دے دیں تو ہم بغیر لڑے بھیڑے یہاں سے جانے پر تیار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی کہ وہ اپنے بال بچوں کو لے کر نکل جائیں اور ہتھیاروں کے سوا جتنا سامان ان کے اونٹوں پر آ سکے وہ لے جائیں۔ ہتھیار لے جانے کی انہیں اجازت نہیں دی گئی۔ یہودیوں نے فوراً اونٹوں پر اپنا سامان لادنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ انہوں نے دروازوں کے کیواڑ تک نہیں چھوڑے۔ بیوی بچوں کو اونٹوں پر سوار کرا کے جتنا سامان بھی ان سے لادا گیا وہ ان پر لاد دیا، اور اس طرح انہوں نے مدینہ چھوڑا۔ ان یہودیوں کے ساتھ کل 600 اونٹ تھے جن پر ان کی بیوی بچے اور سامان لدا ہوا تھا۔ مسلمانوں کی نگرانی میں یہودیوں کا یہ قافلہ مدینے سے نکل گیا۔ اس طرح بنی نذیر کے یہودیوں سے مسلمانوں کو امان حاصل ہو گئی۔ یہ لوگ یہاں سے نکل کر کچھ تو خیبر میں جا کر آباد ہو گئے اور کچھ ملک شام کی سرحدوں پر جا کر بس گئے۔ خیبر میں جو لوگ گئے ان میں سلام بن ابو الحقیق، کنانہ بن ابی الحقیق اور حی بن اخطب شامل تھے۔ اس غزوے میں مسلمانوں کو بہت سا مال غنیمت ملا جن میں یہودیوں کے مکانات بھی شامل تھے۔ رسول اللہ نے یہ سب مال و دولت مہاجروں میں تقسیم فرمایا۔ رسول اللہ نے تمام مال غنیمت تقسیم فرمانے سے پہلے تمام انصاری مسلمانوں کو بلایا۔ پھر آپ نے خطبہ دینے کے بعد انصاریوں کی تعریف فرمائی کہ انہوں نے خود تکلیف اور تنگی اٹھا کر مہاجروں کو آرام پہنچایا، ان کے لیے اپنے گھر خالی کر دیے اور جو کچھ ان سے ہو سکا وہ کیا۔ اس کے بعد آپ نے انصاریوں سے فرمایا، انصاریوں، اگر تم چاہو تو میں یہ مال و دولت تمہارے اور مہاجروں کے درمیان برابر سرابر تقسیم کر دوں، اور تم چاہو تو یہ مال غنیمت صرف مہاجروں میں تقسیم کر دو تاکہ اس کے بعد وہ اس قابل ہو جائیں کہ تمہارے گھر خالی کر دیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت تک مہاجروں کے پاس نہ مکان تھے اور نہ کاروبار، بلکہ وہ انصاریوں کے گھر میں ہی رہے تھے، جنہیں انصاری مسلمانوں نے بڑی خوشی سے ان کے لیے خالی کر رکھا تھا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ اس دفعہ مال غنیمت صرف مہاجروں کو مل جائے تاکہ وہ انصاریوں کے مکان خالی کر کے خود اپنے گھر بنانے کے قابل ہو سکیں۔ انصاریوں نے رسول اللہ کے فرمانے کے بعد عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ سارا مال تو آپ صرف مہاجروں میں ہی تقسیم فرما دیں، اور اس کے بعد جو ہمارا مال و دولت ہے اس میں سے بھی مہاجروں کو جتنا چاہیں عنایت فرما دیں۔ یہ جواب سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاریوں کو دعا دی
اس کے بعد آپ نے یہ سب مال صرف مہاجروں میں تقسیم فرمایا۔ 2 انصاریوں کو بھی آپ نے اس میں سے حصہ دیا، اس لیے کہ وہ بہت زیادہ غریب اور مفلس تھے۔ بنی نذیر کے یہودیوں میں سے 2 آدمی مسلمان ہو گئے تھے، جن کے نام یہ ہیں یامین بن عمیر اور ابو سعید بن وہب۔ ان کے گھر بار اور مال و دولت کو بالکل نہیں چھیڑا گیا، بلکہ یہ دونوں اسی طرح اپنے گھروں میں اطمینان سے رہتے رہے۔ بنی نذیر کے یہودیوں کے مدینے سے نکل جانے کے بعد مسلمانوں کو کافی اطمینان ہو گیا۔ ایک تو ان کی چالاکیوں سے خدا تعالیٰ نے نجات دے دی، اور دوسرے یہ کہ اس غزوے میں جو مال وغیرہ ہاتھ آیا تھا وہ مہاجروں کو مل گیا، جس سے ان کی حالت بہت پہلے سے بھی بہتر ہو گئی۔ بنی نذیر کے ہتھیاروں میں جو سامان مسلمانوں کو ملا، اس میں 100 تو زرہ تھیں اور 340 تلواریں تھیں۔ غزوہ بنی نذیر سے فارغ ہونے کے تقریباً 1.5-2 مہینے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ بنی محارب اور بنی ثعلبہ مسلمانوں سے لڑنے کے لیے لشکر جمع کر رہے ہیں۔ رسول اللہ فوراً 400 صحابہ کا لشکر لے کر ان کے مقابلے کے لیے تشریف لے گئے۔ رسول اللہ جب نجد کے علاقے میں پہنچے تو وہاں مقابلہ کرنے والا کوئی نہیں ملا، صرف کچھ عورتیں وہاں پر پھر رہی تھیں۔ اس کے بعد مشرکوں کا ایک بڑا لشکر ملا، مگر جنگ نہیں ہوئی۔ یہاں رسول اللہ نے پہلی مرتبہ صحابہ کے ساتھ مل کر نماز خوف پڑھی۔ واپسی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے آرام فرمانے لگے۔ اس وقت رسول اللہ تنہا تھے۔ اچانک ایک شخص آیا اور تلوار نکال کر آپ سے پوچھنے لگا کہ محمد، اس وقت تمہیں میرے ہاتھ سے کون بچا سکتا ہے؟ آپ نے اطمینان سے فرمایا کہ اللہ۔ یہ سن کر اس شخص کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ کر گر گئی۔ آپ نے فوراً تلوار خود اٹھا لی اور اس سے پوچھا کہ تجھے میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ اس پر وہ آدمی ایک دم گڑ گڑانے لگا کہ مجھ پر رحم فرمائیے۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو چھوڑ دیا۔ وہ شخص وہاں سے واپس جا کر سب سے کہتا تھا کہ میں دنیا کے سب سے زیادہ اچھے انسان کے پاس سے آیا ہوں۔ اس غزوے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 15 دن لگے۔ آپ نے اس دفعہ مدینہ میں اپنا قائم مقام حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا تھا۔ آپ نے واپسی میں ایک صحابی حضرت جعال بن سراقہ کو آگے روانہ فرمایا تاکہ وہ مدینہ میں مسلمانوں کو آپ کی اور سب مسلمانوں کی سلامتی کی خبر دیں۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کے ساتھ بھی نرمی اور محبت کا معاملہ فرماتے تھے۔ آپ اکثر لوگوں کی غلطیاں معاف فرمایا کرتے تھے اور ان کو سزا دینے کے بجائے نصیحتیں فرمایا کرتے تھے۔ اس غزوے میں جس جگہ جا کر مسلمانوں نے پڑاؤ ڈالا تھا وہاں رقاع نامی ایک پہاڑ تھا، اسی لیے اس غزوے کا نام ذات الرقاع مشہور ہوا۔